أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه۔ ذکر اذکار ہے تو اس حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ کچھ جو مستند احادیث ہیں صحیح ستہ سے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھی جائیں۔ تو یہ پہلی حدیث پاک اذکار اور تسبیحات کے حوالے سے ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے، اور وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ یہی تمام پیغمبروں جتنے بھی ہیں 1,24,000 کا مبیش، سب کا ایک ہی نعرہ تھا، ایک ہی دعوت تھی ان کی، اور وہ تھی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ سب سے افضل ذکر ہے جو ہم کرتے ہیں۔ وہ افضل الدعاء الحمد للہ، اور بہترین دعا جو ہے وہ شکر ہے کہ آپ الحمدللہ کہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ کیا بات ہے، ہم نے نفس امارہ کے حوالے سے شاید بات نہیں کی۔ نفس امارہ جو ہے، نفس امارہ وہ نفس ہوتا ہے جو آپ کو آپ کے گناہ پہ اکساتا ہے آپ کو، اور گناہ کے بعد آپ کو جو ہے وہ یعنی گناہ کا آپ کو کوئی اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے گناہ کیا ہے، یعنی گناہ آسان ہوتا ہے اور نیکی مشکل ہوتی ہے نفس امارہ میں۔ اس کا ذکر 13ویں پارے میں ہے نفس امارہ کا۔ تو نفس امارہ سے خلاصی کے لیے جو بہترین دعا ہے نا وہ یہی ہے، اب یہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ تو اس کا طریقہ اگر سیکھنا ہے نا تو وہ ہے الفیضت محمدیہ میں ہے، یہ کتاب اب سب کے پاس ہوگی، اگر نہیں ہے تو پھر وہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں گروپ میں۔ تو اس میں آپ دیکھیے نفس امارہ سے خلاصی کے لیے، تو یہ نفس جو ہوگا آپ کا اس کی ترقی ہو جائے گی اور وہ نفس لوامہ بن جائے گا، جس کی قسم اللہ نے قرآن مجید میں کھائی ہوئی ہے۔ قیامت کے دن بھی نفس لوامہ ہوگا سب کا، یعنی ملامت کرنے والا نفس۔ آپ کوئی گناہ کریں گے تو نفس آپ کو ملامت کرے گا اس میں، اور اگر آپ نیکی کرتے ہیں اور نیکی میں کمی کریں گے تو نفس آپ کو ملامت کرے گا۔ یہ نفس لوامہ کی خوبی ہے۔ تو یہ نفس امارہ سے نکلنے کے لیے لا الہ الا اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ، بلکہ اسی کو پکڑ لیں آپ، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ شیطان کی جڑیں جو ہیں وہ دل میں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں۔ تو بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور بہترین دعا ہے شکر الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمات ہیں جو کہ بہت ہلکے ہیں زبان پر، بہت آسان ہیں زبان پر، ثقیلتان فی المیزان، لیکن وہ میزان میں بہت بھاری ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کے بہت قریب ہیں، رحمان کو بہت پیارے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمات ہیں، یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے، اور یہ میزان میں بہت بھاری آتے ہیں نیکیوں کے پڑھنے میں، اور یہ زبان پہ بہت آسان ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ہاں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ جو یہ فجر کے بعد پڑھے گا یا شام کے بعد پڑھے گا، مغرب کے بعد پڑھے گا، تو اس کے گناہ جو ہیں اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب معاف فرما دے گا۔ تو یہ اس کی بہت فضیلت ہے، یہ 100 مرتبہ پڑھنے کا ہمیں حکم ہے حدیث شریف میں، اندازہ کریں۔ وہ ہم اکثر پوچھتے ہیں تسبیح رکھنی ضروری ہے کیا، تسبیح کے بغیر بھی تو کام چل جاتا ہے۔ ہاں، تسبیح جو ہے وہ آلہ ہے، اور آلے میں جو ہے آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ کاؤنٹر بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، آپ جو جس سے بھی آپ گن سکتے ہیں، چونکہ 100 کا عدد دیا ہوا ہے تو 100 کا عدد ہے، آپ جیسے چاہیں اس کو پورا کریں، کاؤنٹر سے بھی کر سکتے ہیں، کوئی چیز بھی آپ جو ہے نا وہ دھاگے کو گرے باندھیں آپ، لیکن 100 کرنا ہے، 100 کا عدد پورا کرنا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو تسبیح ہے، تسبیح جس کو ہم کہتے ہیں، یہ صحابہ کرام اور یہ نیک لوگوں کی جو ہے نا سنت چلی آ رہی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تسبیح پہ پڑھی جائے، اور تسبیح ہمیں اللہ کا ذکر یاد کراتی ہے، تو وہ جو ہے نا وہ بھی مقدس چیز ہے، اور وہ بھی شعار اللہ میں سے ہے تسبیح۔ تو بہرحال یہ بہت پیارے ہیں، بہت پیارے کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دیکھیں یہ صحیح حدیث پاک ہے، متفق علیہ حدیث پاک، یہ میں آپ کو مستند احادیث ذکر اذکار بتا رہا ہوں۔ حضرت جابر ہی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قالا، جس نے کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ
جس نے یہ کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس میں سبحان اللہ بھی ہے اور الحمدللہ بھی ہے، ٹھیک ہے، دونوں ہیں، آپ اس کی ترتیب چینج بھی کر سکتے ہیں، آگے حدیث پاک آئے گی۔ تو کیا ہوگا؟ غرست لہو نخلۃ فی الجنہ، تو اس کے لیے جنت میں ایک کھجور لگا دیے جاتا ہے سبحان اللہ کہنے سے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال، جس نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ، صرف اتنا ہی، صرف اتنا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہا کتنی دفعہ؟ فی یوم 100 مرہ، دن میں 100 مرتبہ، صبح یا رات کو مغرب کو، جس نے بھی دن میں 100 مرتبہ یہ کہا، حطت خطایا ہو، تو اس کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں، وَإِنْ كَانَتْ ہندی بھی صحیح، مثل زبد، 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کیا ہے نا حدیث میں فرمایا۔ ہاں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو اگر اس کے گناہ جو ہیں وہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہیں، آپ نے سمندر کی جھاگ دیکھی ہوگی، نہیں دیکھی تو وہ سرچ کیجیے گا نیٹ پہ، نہیں ملی تو مجھے بتائیے گا، میں بھیج دیتا ہوں آپ کو ویڈیو، تو وہ اسے پورے شہر بھر جاتے ہیں، اتنے زیادہ جھاگ ہوتی ہے، اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے، یہ بھی متفق علیہ حدیث پاک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا کہنا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل، یہ حضرت، دیکھیں اب یہ وظیفہ دیا جا رہا ہے، دیکھیں ہمارے جو وظائف ہیں نا وہ مستند ہیں، دیکھیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابو موسیٰ اشعری کو ایک وظیفہ دے رہے ہیں، کیا فرمایا؟ قل، تم کہو، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، فإنها کنز من کنوز الجنہ، کیونکہ یہ جو ہے بے شک یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، او قال هل ادلک علی کلمۃ ہی کنز من کنوز الجنہ، یا انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں، اور وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے حضرت معاذ بن جبل، دیکھیں اب یہ ان کو بہت پیارے وظائف دیے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ، میں جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں، ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قال وما ہوا، پوچھا گیا کیا ہے وہ؟ قال، آپ نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ جو اوپر والی حدیث تھی وہ حضرت ابو موسیٰ سے تھی، اور یہاں پر کیا ہے؟ معاذ بن جبل سے، دونوں نے ایک ہی بات فرمائی ہے کہ لا حول ولا قوت جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یا پھر وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، بندہ جنتی ہو جاتا ہے اس سے، یہ بہت بڑی بات ہے، سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے، نہ نیکی کرنے کی توفیق اور استطاعت، یہ اس کا معنی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوبارہ بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہ برائی سے بچنے کی انسان کو طاقت ہے، اور نہ ہی نیکی کرنے کی استطاعت اور قوت۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ من قال، جس نے کہا، اذا اصبح، جب وہ صبح کرتا ہے، و اذا امسا، اور جب وہ شام کرتا ہے، یعنی جس نے صبح و شام یہ کہا، حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ جو کلمہ ہے، اگر اس کو 7 مرات 7 دفعہ کسی نے کہا صبح و شام، کفاہ اللہ ما اہمہ صادقا کان او کاذبا، اب یہ دیکھیں کتنا بڑا وعدہ ہے، یہ میں آپ کو یہاں سے ترجمہ کر کے سناتا ہوں جو ترجمہ کیا ہے، آپ فرمائیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اسی پر میں نے توکل کیا، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے، جس نے یہ کہا تو کیا ہوگا؟ وہ فرمایا جو شخص صبح و شام 7 دفعہ یہ دعا پڑھتا ہے، وہ سچا ہو یا جھوٹا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر مند کرنے والی کام کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، وہ چاہے سچا ہو یا جھوٹا ہو اس میں، لیکن وہ کام اس کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے، سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح آپ نے حضرت ابو سعید الخدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال استکثروا من الباقیات الصالحات، باقیات الصالحات یعنی باقی رہنے والی نیکیاں زیادہ سے زیادہ کیا کرو، قیل وما ہن یا رسول اللہ، تو آپ سے کہا گیا، عرض کیا گیا، یا رسول اللہ وہ کیا ہے وہ نیکیاں جو باقی رہیں گی؟
آپ نے فرمایا التکبیرو والتحلیلو والتسبیحو، تکبیر یعنی کہ اللہ اکبر کہنا ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سبحان اللہ کہنا ہے، والحمد للہ کہنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دیکھا آپ نے پوری ترتیب سے آپ نے فرمایا، یہ نام رکھے ہیں۔ لا الہ کا مطلب، لا الہ کو عربی میں کہتے ہیں تحلیل، اسی طرح اللہ اکبر کو کہتے ہیں تکبیر، اسی طرح سبحان اللہ کو کہتے ہیں تسبیح۔ یہ تکبیر اور تسبیح فرق ہوتا ہے پھر اس میں۔ والحمد للہ میں جو الحمد للہ ہے، اس طرح بسم اللہ جو ہے اس کا نام ہے بسملہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پورا نام ہے بسملہ۔ اسی طرح جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے اس کو کہتے ہیں تعوذ یا استعاذہ، اس کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہے اس کو ترجیع بولتے ہیں، ترجیع۔ اسی طرح بہت سارے جو ہے، جس طرح لبیک اللہم لبیک کو تلبیہ بولتے ہیں، تو اس طرح کے جو ہے بہت سارے نام رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں سارے رسول اللہ نے نام لے لیے ہیں کہ دیکھو نیکیاں جو رہنے والی ہے نا وہ یہی اذکار ہے۔ اللہ اکبر کہا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھا کریں، یہ نیکیاں بچ جانے والی ہیں اور رہ جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ اب دیکھیں یہ مختلف ذکر ہیں جو ایک لائن میں آپ کو بیان کر دیے گئے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ قال قال اللہ، تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتا ہے اسلم عبدی واستسلما، یہ جو میرا بندہ ہے اس نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، اپنا سر میرے سامنے جھکا دیا ہے، اس نے فرمانبرداری اختیار کر لی ہے، اور یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ میرا مطیع اور فرمانبردار ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے، یعنی بندہ بنتا ہے ان اذکار سے جو بندہ یہ ذکر کرتا ہوتا ہے۔ حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من صلی علی حین یصبح عشرا، کوئی بندہ، کوئی شخص بھی، کوئی مسلمان مومن جب مجھ پہ صبح کے وقت 10 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے صبح کے وقت، اور جب وہ شام کرتا ہے 10 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، تو کیا ہوگا؟ ادرکت ہو شفاعت ہی یوم القیامہ، تو قیامت کے روز میری شفاعت نصیب ہوگی اسے۔ دیکھا آپ نے کتنا درود شریف کا، کتنا درود شریف کے فوائد لکھنے کے لیے الگ سے جو ہے نا ایک پوری زندگی چاہیے۔ تو یہ اس میں تو اس حدیث میں ہمیں پتہ لگ گیا بھائی، درود شریف 10 دفعہ آپ صرف پڑھو گے تو وہ جو اس کے فوائد ہیں نا وہ تو ہم درود شریف میں پڑھیں گے انشاءاللہ، درود شریف کے ہم الگ سے کلاس رکھیں گے، وہ ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں پر آپ کو بتا دیا ہے کہ شفاعت ہوتی ہے، نصیب ہوتی ہے جو صبح اور شام 10 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا فرمایا؟ یہ ہے قال معقبات، معقبات لا یخیب قائلہن، فرض نمازوں کے بعد کیے جانے والے کچھ اذکار ایسے ہیں جن کے پڑھنے والا یا کرنے والا ناکام نہیں ہوتا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ فرض نمازوں کے بارے میں جو یہ دیکھیں یہ ہم پڑھتے ہیں، یہ 33 دفعہ تسبیح ہے سبحان اللہ، 33 دفعہ جو ہے الحمدللہ کہنا ہے، اور 34 بار جو ہے وہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں۔ لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے، یہاں پہ ایک چیز جو سمجھنے والی ہے وہ ہے، یہ لکھا ہوا ہے دوبارہ کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرض نماز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ حدیث پاک سے ہے کہ فرض نماز کا مطلب فرض نماز ہے، یعنی مغرب کی 3 رکعت پڑھنے کے بعد یہ پڑھنے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ بلکہ پوری نماز پڑھنے کے بعد جو آپ کے مغرب کی نماز آپ کی ہوتی ہے، 2 رکعت آپ سنت پڑھتے ہیں، 2 رکعت اوابین کی پڑھتے ہیں یا 6 رکعت پڑھتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ کے آرام سے یہ تسبیح پڑھیں، تسبیح فاطمہ کہتے ہیں اس کو، فاطمی اذکار کہتے ہیں اس کو، تو یہ ہم پڑھتے ہیں۔ اور آپ نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ زہرا سے آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اس طرح کی کلمات ہیں کچھ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ جو کلمات ہے، اب ہمیں کیا فرض نماز کے بعد ہی اس کو پڑھنا ہے یا پھر ہمیں جو ہے سنتیں پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس صبح و شام میں نا، رات دن میں ہمارے پاس بہت ساری نفل نمازیں بھی ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمانا یہ ہے کہ 5 نمازیں جو ہے نا اس کے بعد یہ پڑھا کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فرض پڑھنے کے فوراً بعد ہی بیٹھ جائیں۔ اب کسی نے تو یہی مراد لیا کہ فرض نماز کے فوراً بعد ہی بیٹھ جایا کریں، اور کسی نے یہ مراد لیا ہے کہ نہیں اپنی سنتیں پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں پوری، اس کے بعد پھر دعا سے پہلے یہ پڑھ لیا کریں، دونوں ٹھیک ہے، دونوں بہترین ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بوصیت نوح ابنہ، کیا میں تمہیں نوح کی وصیت کے بارے میں نہ بتاؤں جو وہ اپنے بیٹے کو کی ہے؟
قالوا بلا, تو صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا اوصى نوح ابنہ فقال لابنہ, حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا چاہی, وصیت کرنا چاہی, تو آپ نے فرمایا یا بنیا, اے میرے پیارے بچے, انی اوصیک بسنتین وانہاک سنتین عن سنتین, میں تمہیں دو چیزوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ کرو, اور دو چیزوں سے منع کرتا ہوں. اوصیک بقول لا الہ الا اللہ, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو, یہی ہے لا الہ الا اللہ. فإنها لو وضعت في كفة ووضعت السماوات والارض فی کفۃ لرجحت بہن, اگر یہ لا الہ الا اللہ تمہارے ایک ہاتھ میں دی جائے اور آسمان اور زمین تمہارے دوسرے ہاتھ میں دی جائے, تو یہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس پہ بھاری ہے یا افضل ہے. کیا فرمایا, پڑھنے میں رکھ دی جائے تو یہ وزنی ہوگی. لا الہ الا اللہ وزنی ہے, زمین و آسمان سے بھی زیادہ وزنی ہے تمہارے اعمال نامے میں. ولو كانت حلقة لاقاسمتهن حتى تخلص الى الله فذكره بتمامه. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تو ان سے وزن ہو جائے گا, اگر یہ آسمان اور زمین گول دائرے کی طرح ہو جائیں, آسمان اور زمین, تو یہ انہیں چیرتا ہوا سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف چلا جائے گا. یہ جو ذکر ہے لا الہ الا اللہ کا, یعنی اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ جاننا اور اللہ تعالیٰ ہی کو حق کے عبودیت جو ہے وہ دینا, وہی ہمارا اللہ ہے. حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ کہتے ہوا سنا کہ وہ کہہ رہا تھا یا ذل جلال والاکرام, یعنی اس کا وظیفہ کر رہا تھا یا وہ پڑھ رہا تھا لا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام. تو آپ نے فرمایا استجیب لک فصل فصل, تمہاری سنی گئی ہے, اب اللہ سے مانگو, سوال کر لو, اللہ نے سن لیا ہے. یا ذل جلال والاکرام کا مطلب ہے نا اے جلالت والے, اے اکرام والے. تو آپ نے کیا فرمایا, آپ نے کہا کہ تمہارا سن لیا گیا ہے, اب دعا مانگو, اب دعا مانگو اور مانگو, کیا مانگنا ہے. تو ہم یہ جو وظیفہ ہے نا یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ, یہ دیتے ہیں قبولیت دعا کے لیے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے جو ہے نا مجھے میری دعا قبول نہیں ہوتی, تو ہاں اس کو 100 دفعہ یہ پڑھنا چاہیے یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام. تو وہ خود پڑھے, تعداد تو یہاں نہیں لکھی ہوئی, تعداد تو آپ خود بھی متعین کر سکتے ہیں کتنی دفعہ سے آپ کو جو ہے نا سکون آئے گا. تو یہ ہے ویسے لا یا ذل جلال والاکرام قبولیت دعا کے لیے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کو آپ فرمایا کرتے تھے بسم اللہ تربت اردنا. اب یہ مریض کو دم کر رہے ہیں جی, ہاں جی, کیا فرمایا, بسم اللہ, اللہ کے تعالیٰ کے نام سے, تربت اردنا, شفا طلب کرتے ہیں ہم, ہماری زمین کی مٹی ہے, وریقت بعدنا, اور ہم سے بعض کا لعاب ہے, وریقت بعدنا, ویشفا سقیمنا, یہ جو ہے یہی ریق اور یہی جو مٹی ہے یہ شفا دیتی ہے کیا چیز کو, بِإِذْنِ ربنا, ہمارے رب کے حکم سے. اللہ تعالیٰ کے نام سے شفا طلب کر رہا ہوں, ہماری زمین کی مٹی اور ہم سے بعض کا لعاب, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے مریض کو شفا دیتا ہے. یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ یہ جو مدینہ پاک کی جو مٹی ہے وہ شفا ہے اس میں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک جو تھا وہ بھی شفائی شفا ہے. تو وہ جو مٹی ہے وہ بھی اس میں بھی شفا رکھی گئی ہے. یہ متفق علیہ حدیث پاک. تو یہ اذکار ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ اذکار ہیں. یہ میں ایک کتاب جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, الدعوات والاذکار من سنت النبی المختار. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان سے جو مسنون دعائیں اور اذکار جو ہیں وہ جو روایت ہیں وہ اس کا مجموعہ ہے, احادیث ہیں اس میں بہت ساری. تو وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے نا یہ شیئر کر رہا ہوں یہاں پہ آپ کے گروپ میں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ضرور جو ہے نا آپ پڑھیے گا, یہاں سے اگر آپ نے ذکر لینے ہیں اور مستند ذکر لینے ہیں تو یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح حضرت معاذ بن جبل جو میں نے آپ کو بتایا, وہ ہمیں ایک مسلسل ملتی ہے, ایک حدیث شریف ہے کہ جو سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے. اس میں جو شیخ ہوتا ہے, استاد جو ہوتا ہے, وہ اپنے شاگردوں سے وہ بیان کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیان کیا, اور صحابہ نے اپنے شاگردوں سے بیان کیا, پھر ان کے بعد چلتا چلتا ہم سے پہنچا ہے. ان میں سے ایک حدیث پاک جو ہے نا وہ یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل جو ہے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ, دو تین دفعہ آواز دی اور آپ نے جو ہے نا انہوں نے کہا کہ لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, وسعدیک, میں حاضر ہوں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ انی احبک,
مجھے تم سے محبت ہے اے معاذ. یہ بہت بڑی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما رہے ہیں حضرت معاذ بن جبل سے کہ مجھے تم سے محبت ہے. تو حضرت معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو میری خوش بختی ہے، مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھا کرو اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنی، ویسے اگر ایک بندہ پڑھے گا تو وہ کہے گا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو یہ پڑھا کرو، یہ محبت کی علامت ہے. اور یہ اب مجھے میرے استاد نے دی ہے، جو میرے استاد تھے ملیشیا کے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو انہوں نے یہ جو حدیث مسلسل جو ہے وہ سند کے ساتھ انہوں نے مجھے دی تھی. تو وہ استاد اس میں شاگرد سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے، یہ پڑھا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آپ چونکہ حدیث پڑھ رہے ہیں تو میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ مجھے آپ سب سے محبت ہے، اور آپ سب جو ہے وہ نماز کے بعد جو ہے فرض نماز کے بعد یہ پڑھا کریں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ پڑھا کریں، 7 دفعہ پڑھنا ہے اس کو. یہ ویسے میں بھی یہاں لکھ بھی دوں گا آپ کو. تو اس طرح کی اگر آپ نے احادیث پڑھنی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خاص کر کسی صحابی کو کوئی وظیفہ دیا ہے، کوئی ذکر بتایا ہے، وہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر نا یہ ساری احادیث یہاں جمع ہے. یہ دیکھیں صبح اور شام کے اذکار ہے، اذان کے بعد کیا پڑھنا ہے، مسجد میں کیا داخل ہونے کی کیا دعائیں ہیں، فرض نمازوں کے بعد کیا پڑھنا چاہیے. اس طرح جمعہ مبارک کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کے بارے میں ہے، گھر میں داخل ہونے باہر نکلنے کے حوالے سے دعائیں ہیں، سونے جاگنے کی دعائیں ہیں، اچھے اور برے خواب دیکھنے پر پڑھے جانے والے جو کلمات ہیں، نیا لباس پہننے کے حوالے سے. اس طرح بہت سارے جتنی بھی مصنون دعائیں ہیں، اگر آپ کو وہ حوالہ جات کے ساتھ چاہیے، حوالہ جات کے ساتھ، تو آپ کو یہاں پر اس کتاب میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں مل جائیں گی. یہ بہت اچھا کام ہے کہ ایک بڑا ہی ترتیب کے ساتھ اور جو ہے نا وہ آپ کو مل جاتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ ساری وہ بہت اس میں آپ کو بہت عجیب، جیسے یہ دیکھ حدیث پاک دیکھیں ذرا، آپ اندازہ کریں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. یہ دم کے بارے میں یہ پورا ایک باب لکھا ہے، پورا دم کے بارے میں کہ دم جو ہم کرتے ہیں وہ کیسے ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. دیکھیں میں آپ کو یہ سیدہ عائشہ کا فرمان سنا تھا. سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ اس پر معوذات یعنی سورہ الفلق اور سورہ الناس وہ پڑھا کرتے تھے، دم فرماتے تھے آپ. ٹھیک ہے جی. اور آپ خود بھی یہ ہم جو ہے نا وہ ایک اور حدیث پاکی سے پر گزری ہوں گی لازم بات ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا ہے سیدہ عائشہ نے کہ آپ ہمیشہ یہ رات کو پڑھا کرتے تھے، اور پھر اپنے ہاتھ مبارک پہ دم کرتے اور اپنے سارے جسم پر اس کو ملتے تھے سارے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں کیا ہوا کہ جب آپ کے اہل خانہ میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ یہی پڑھتے تھے، سورہ فلق اور سورہ الناس پڑھا کرتے تھے. پھر جب آپ مرض وصال میں مبتلا ہوئے تو میں آپ پر معاوضات دم کرتی تھی. دیکھا آپ نے کہ نہیں، اب آپ جو ہے میں پڑھا کرتی تھی اور آپ کے دست کو آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی تھی. دیکھا آپ نے. اب دیکھیے کتنا پیارا جملہ ہے کہ دم میں کرتی تھی، پڑھتی میں تھی، لیکن میں جو دم کرتی تھی وہ آپ کے ہاتھوں مبارک پہ، اپنے ہاتھوں پہ نہیں بلکہ آپ کے ہاتھوں پہ دم کرتی تھی. ٹھیک ہے جی. کیوں؟ کیونکہ آپ کے دست مبارک میں میرے ہاتھوں سے زیادہ برکت تھی. کتنا پیارا ان کا جو ہے وہ عقیدہ ہے. اور سیدہ عائشہ کا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کے ہاتھ زیادہ مبارک ہیں، تو اس لیے آپ کے ہاتھوں پہ ہی چف کر کے تو آپ کے جسم پر پھیرتی تھی میں، وہ سارے جسم پھر اس کے بعد پھیرتی تھی. یہ بڑا عجیب سا ہے. تو اس طرح کی آپ کو حدیث اگر سنی ہے نا محبت والی، بہت پیاری پیاری حدیث ہیں، تو وہ یہ والی جو ہے نا یہ کتاب آپ کو فائدہ دے گی. اور یہ حوالہ جات کے ساتھ ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، متفق علیہ. یہ ساری چیزیں آپ کو تھوڑی بہت آپ کو چیزیں سمجھ بھی آتی ہیں کہ یہ کیا کیا ہے. اس طرح بہت سارے ہیں، بہت سارے دم درود کے بارے میں آپ اپنے بچوں کو دم کیا کریں، ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ جو ہیں جو خواتین ہیں وہ اپنے بچوں کو دم کریں. یہ سارے دم کے بارے میں ہے، یہ ساری احادیث، پورا باب ہے یہ اس کے بارے میں، دم کے بارے میں. بہت پیاری کتاب ہے. یہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہوں آپ کے گروپ میں انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح یہ کچھ یہ اذکار کے ساتھ جو ہیں، چونکہ رمضان ہے تو یہ کچھ جو ہے نفلی نمازیں ہیں. یہ نفلی روزوں کے بارے میں اور نفلی جو ہے وہ نمازوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم انشاءاللہ آنے والے لیسن میں پڑھیں گے. کل چونکہ کل جو ہے 17 رمضان ہے، تو کل ہم انشاءاللہ غزوہ بدر کے بارے میں پڑھیں گے، غزوہ بدر کے بارے میں. اور وہ حق و باطل کی پہلی جنگ تھی، اور اس کی خوشی میں جو ہے نا ان کو یاد کیا جاتا ہے، وہ دن یاد کیا جاتا ہے پوری دنیا میں. تو کل انشاءاللہ اگر عمر رہی، زندگی رہی اور طبیعت ٹھیک رہی تو انشاءاللہ کل ہم جو ہے غزوہ بدر پڑھیں گے.
اور پھر جمعے کو انشاءاللہ آپ نے مجھے یاد بھی کروانا ہے انشاءاللہ، پھر میں نفلی نمازوں کے بارے میں اور نفلی روزوں کے بارے میں ہم احادیث پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ المنہاج السوی سے، اور یہاں سے الفیوزات المحمدیہ سے بھی آپ کو میں بہت آسان طریقے سے آپ کو نا چیز سمجھانی ہے، بالکل آسان طریقے سے، بہت آسان طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا اس سے انشاءاللہ۔ چلیں، یہ سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی فائدہ ہوا ہے احباب کو؟ الحمدللہ جی سر، کیوں نہیں، ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے کروایا، لیکن سر